أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں نکالیں گے دوسری مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منها جار مجرور متعلق مقدم خلقناکم. خلقناکم فعل فاعل مفعول متعلق معطوف علیہ. واو حرف عطف فیہا متعلق مقدم نعیدکم. نعیدکم مثل خلقناکم فعل فاعل مفعول معطوف علیہ. واو حرف عطف. منها جار مجرور مقدم متعلق نخرجکم فعل فاعل مفعول. تارة موصوف اخرى صفت. موصوف صفت مل کر کے مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه صفته یعنی نخرجکم اخراجا اخرى like that. تو نخرجو فعل فاعل مفعول اور مفعول مطلق سے اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے معطوف اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے جملہ معطوفہ. جی. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. اور تحقیق ہم نے فرعون کو دکھائیں اپنی نشانیاں، تمام نشانیاں، سو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا. واو عاطفہ لام واقعات فی جواب قسم مقدر. قد تحقیق کے لیے، اریناہ فعل فاعل مفعول اول، آیاتنا مؤکد، کلہا تاکید مؤکد تاکید مل کر کے مفعول ثانی فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ. جواب قسم، قسم جواب قسم جملہ انشائیہ. فا عاطفہ، کذب فعل فاعل، واو حرف عطف، ابا فعل فاعل، معطوف 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 علیہ مل کر کے جملہ فعلیہ. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. فرمایا بلکہ وہ کہنے لگا یہ فرعون، اے موسیٰ کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ تو نکال دے ہمیں ہماری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے اے موسیٰ. قال فعل با فاعل حمزہ استفہام، جئتا فعل با فاعل نون نا مفعول به لی تعلیل کے لیے، تخرج فعل با فاعل نا مفعول من ارضنا متعلق تخرجنا بسحرک متعلق تخرجنا. تخرجنا فعل فاعل اور مفعول اور دونوں متعلق سے مل کر کے بتاویل مفرد مجرور جان مجرور مل کر کے متعلق جئتنا، جئت فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ. مقولہ قال کا فعل فاعل مقولہ جملہ فعلیہ. یا موسیٰ اعتراضیہ، یا حرف ندا موسیٰ منادہ. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. تو ہم بھی ضرور بضرور لائیں گے ایسا ہی جادو، اس سے ملتا جلتا جادو، پھر بنا لے ہمارے اور اپنے درمیان
ایک وقت مقرر رکھ لے، ایک وقت مقرر طے کر لے جس سے ہم خلاف ورزی نہ کریں، نہ ہم اور نہ تو، ایک ایسی جگہ پر جو برابر ہو، ہموار ہو. فعاطفہ لام واقعۃ فی جواب قسم مقدر نأتینک فعل با فاعل بسحر بی حرف جار سحر موصوف مثلہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے صفت موصوف صفت مل کر کے مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے جواب قسم قسم جواب قسم جملہ انشائیہ فجعل فصیحہ اجعل فعل با فاعل بیننا و بینک معطوف معطوف علی مل کر کے ظرف اجعل کا موعدا مفعول به لا نخلفه فعل فاعل مفعول مل کر کے صفت موعد کا موعد موصوف صفت مل کر کے مفعول اجعل کا نحن ضمیر تاکید جو ضمیر فاعل مستتر ہے اس کے لیے نخلفو کے اندر، تو نخلفو کے اندر ضمیر ہے وہ مؤکد اور نحن تاکید اور واو حرف عطف اور لا یہ زائد لتوکید النفی، انت اس کا عطف ہو جائے گا نحنو پر اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے فاعل نخلفو نخلفو فعل فاعل مفعول مل کر کے صفت موعدا موصوف کی اور موصوف صفت مل کر کے مفعول بنایا تھا اور مکان موصوف سون صفت موصوف صفت مل کر کے ظرف اجعل کا اجعل فعل فاعل اور ظرف اور مفعول به اور ظرف مل کر کے جملہ انشائیہ جواب شرط شرط جواب شرط جملہ شرطیہ یعنی ان کان الامر كذلك وان كنت مستعدا فجعل بیننا و بینک موعدا لا نخلف. موعد کی کوئی بدل یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی مکانن سوا؟ موعد اجعل کے دو مفعول چاہیے ہوں گے تو وہ اسی صورت میں ہوں گے کہ دونوں کو الگ الگ سمجھا جائے، ایک کو ظرف مکان ایک کو ظرف زمان. اصل میں موعد ظرف بھی ہے یعنی مکان بھی ہے زمان بھی ہے اور مصدر بھی ہے. مصدر مانیں گے تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، اگر موعد کو ہم مکان مانیں گے تو اس صورت میں موعد کو ہم ظرف مانیں گے تو مکانن سوا کے ساتھ معارضہ ہوگا. اس کو زمان معارضہ سے بچنے کے لیے زمان اور اس کو مفعول به بناؤ اور مکانن سون کو ظرف بناؤ. حضرت اسی موعد کے بارے میں لکھا تھا کہ اس کو ظرف بنانا صحیح نہیں ہے، اس کو صرف مصدر ہی مانا جائے کیونکہ اس کے بعد لا نخلفو آیا ہے تو جگہ کے بارے میں وہ بیٹھتا نہیں ہے، وہ وعدہ ہی لیا جائے اس کو. ادھر روح المعانی میں بھی وہ اور مصدر مانا نہیں، اس لیے ہم نے مفعول بھی اس کو کر دیا. کچھ لمبا سا لکھا ہوا ہے اعراب میں، دکھائیے. میں نے پڑھا نہیں ابھی دکھاتا ہوں. ڈیڑھ دو پیج بڑا کیجیے. لقد اثیر جدل حول اعراب هذه الکلمۃ، یعنی جدل اٹھایا گیا ہے اس کلمے کے اعراب کے ارد گرد موعدن کے. ولدا رجوع الى کشاف الزمخشری وجدت شرحا مستفیدا مع اوجه اعراب لها لا تخلو من الفائدة، اور میرے
کشاف زمخشری کی طرف رجوع کرنے کے وقت میں نے پایا ایسی شرح کو جو مستفیض تھی اس کے کئی ایک اعراب کے ساتھ جو فائدے سے خالی نہیں ہے. وقد ارتأیت من باب الاتساع فی الفائدة ان ادون هذه الاوجه لفائدة القاری الکریم. اور میں نے سمجھا اتساع کے باب سے فائدے میں یعنی فائدہ زیادہ وسیع ہو زیادہ پہنچے یہ کہ میں مدون کروں ان اوجہ کو ان وجوہات کو اس یعنی قاری کریم کے فائدے کے لیے. حیث قال اب ان کا وہ شروع کر رہے ہیں. لا يخلو الموعد من ان يجعل زمانا او مكانا او مصدرا. موعد خالی نہیں اس بات سے کہ یا تو اس کو زمان بنایا جائے یا مکان بنایا جائے یا مصدر بنایا جائے. فإن جعلته زمانا نظرا في أن قوله تعالى موعدكم يوم الزينة الواردة في الآية الكريمة التالية. اگر ہم اس کو زمانہ بنائیں یعنی زمان مانے دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں جو بعد میں آ رہا ہے موعدکم یوم الزینہ تمہارا وعدہ زینت کا دن تو گویا کہ وہ زمانہ ہو گیا نا زینت کا دن. تو اس اعتبار سے اگر موعد کو زمانہ بنائے مطابق اللہ جو اس کے مطابق ہے تو لازمہ کا شیئان تو دو چیزیں تجھے لازم آئے گی یعنی یہ دو پرابلمس آ سکتے ہیں. ان تجعل الزمان مخلفا وان يعدل عليك ناصبا مکانا. یہ کہ تو زمان کو فإن جعلته زمانا نظرا إلى قوله موعدكم يوم الزينة أن تجعل الزمان مخلفا وأن يعدل عليك ناصب مكانا. یہ کہ زمان مخلف ہو مخلف یا مخلف. وأن يعدل عليك ناصب مكانا اور یہ کہ تجھ پر مکان کا ناصب یعنی مکان کو نصب دینے والا یہ عادل ہو یعنی رکاوٹ بنے. ان تجعل الزمان مخلفا وان يعدل عليك ناصب. ہاں یعنی یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اگر موعد کو ہم زمان بنائیں وَأَن تَجْعَلَ الزَّمَانَ وَأَن تَجْعَلَ الزَّمَانَ مخلفا وَأَن يَعْدُلَ عَلَيْكَ نَاصِبٌ مَكَانًا. ان تجعل الزمان مخلفا وان يعدل عليك ناصب مكانا. یہ کہ زمان کو مخلف بناوے اور تجھ پر مکان کا ناصب جعلته مكانا لقوله تعالى مكانا سوا لازمك ايضا ان توقي الاخلاص على المكان والا يطابق قوله موعدكم يوم الزينة. تو یہ مخلف مخالفت نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد کی بات تو نہیں کر رہے کہ تم بناؤ زمانے کو بعد والا. مخلف زمانے اس کے وقت کے بعد ایسا کچھ
یہ تو مراد نہیں لینا چاہ رہے کہ وہ زمانے کو تم بناؤ گے پیچھے آنے والا. اس زمانے کی خلاف ورزی کرنے والا ہے سب. اس میں زمانے کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی ہے. زمانہ تو آئے گا کیا ہے سب. جان بیننا وبینک موعدا لا نخلفه. جی عبارت ہے یہ کہ تو زمان کو مخلف بنا. اگر بولیں تو بھیج دوں گا پھر غور کر کے اگلی دفعہ. لمبی عبارت ہے ویسے. وَإِن جَعَلْتَهُ مَكَانًا، اور اگر موعد کو ظرف مکان بناوے. مکانن صبح بعد میں آتا ہے اس وجہ سے، تب بھی لازم آئے گا ان توقع الاخلاص علی المکان والا یطابق قوله موعدکم یوم الزینۃ. یعنی یہ ایسا سمجھانا چاہتے ہیں لیکن میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں کہ موعدن کو مکان کے معنی میں لیں یا زمان کے معنی میں لیں. تو اس صورت میں کوئی نہ کوئی خرابی لازم آ رہی ہے. سوال قائم ہوتا ہے. تو اس سوال سے بچنے کے لیے ہم نہ تو زمان کے معنی میں لیں گے نہ مکان کے معنی میں لیں گے، بلکہ اس کو ہم مصدر کے معنی میں لے لیں گے اور مصدر کے معنی میں لے کر کے مفعول بنا دیں گے. اس لیے بعد میں کہتے ہیں وقراءۃ الحسن غیر مطابقۃ له مکان و زمانا، اور حسن کی جو قرات ہے وہ تو اس کے مطابق نہیں ہے نہ زمان کے اعتبار سے نہ مکان کے اعتبار سے. اس لیے کہ حسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرات یعنی پڑھا ہے یوم الزینۃ بالنصب، فبقی ان یجعل مصدرا بمعنى الوعد ويقدر مضاف محذوف أي مكان موعد، ويجعل الضمير في نخلفه للموعد، ومكانا بدل من المكان المحذوف. فإن قلت كيف طابق قوله موعدكم يوم الزينة ولا بد من أن تجعله زمانا للسؤال واقع عن المكان لا عن الزمان. قلت هو مطابق معنى وإن لم يطابق لفظا، لأنه لا بد لهم من أن يجتمعوا يوم الزينة في مكان بعينه مشتهر باجتماعهم فيه في ذلك اليوم فيذكر الزمان علم المكان. وأما قراءة الحسن فالموعد فيها مصدر لا غير، والمعنى إنجاز وعدكم یوم الزینت، انجاز وعدکم یوم الزینت، تمہارے وعدے کا پورا ہونا زینت کا دن ہے. وطباق هذا ایضا من طریق المعنى، اس کا منطبق ہونا بھی معنی کے اعتبار سے ہے. ويجوز الا يقدر مضاف محذوف ويكون المعنى اجعل بيننا وبينك وعدا لا نخلفه. فإن قلت فبما ينتسب مكانا، مکان کیوں منصوب ہے؟ قلت بالمصدر او بفعل يدل عليه المصدر، مصدر کی وجہ سے یا اس فعل کی وجہ سے جس پر مصدر دلالت کرتا ہے. فإن قلت فكيف يطابقه الجواب، اگر تو اعتراض کرے کہ جواب اس کے مطابق کیسے ہوگا. قلت اما على قراءة الحسن فظاهر، واما على قراءة العامة فعلى تقدير وعدكم وعد يوم الزينة. ويجوز على قراءة الحسن أن يكون موعدكم مبتدأ بمعنى الوقت ودهن خبره على نية التعريف فيه لأنه دها ذلك اليوم بعينه. وعقب عليه الإمام أحمد بقوله وفي إعماله وقد وصف بقوله لا نخلفه بعده إلا أن تجعل الجملة معترضة، فهو مع ذلك لا يخلو من بعد من حيث إن وقوع الجملة عقب النكرة بحيزها الشان أن تكون صفة، والله أعلم.
ويحتمل عندي وجه آخر أخسر وأسلم وهو أن يجعل موعدا اسم مكان فيطابق مكان ويكون بدلا منه. اچھا یہ اسی اعتبار سے کہتے ہیں موعد کو اس میں مکان بناوے اور مکانن سوا موصوف صفت مل کر کے اس کا بدل بنے. ويطابق الجواب بالزمان بالتقرير الذي ذكره ويبقى عود الضمير فنقول هو. والحالة هذه عائد على المصدر المفهوم من اسم المكان لأن حروفه فيه. والموعد إذا كان اسم مكان فحاصله مكان وعد كما إذا كان اسم زمان فحاصله زمان وعد. وإذا جاز رجوع الضمير إلى ما دلت قوة الكلام عليه وإن لم يكن منطوقا به بوجه فرجوعه إلى ما هو كالمنطوق به أولى. ومما يحقق ذلك أنهم قالوا من صدق كان خيرا له يعنون كان الصدق خير له. فأعدوا الضمير على المصدر وقدروه منطوقا به للنطق بالفعل الذي هو مشتق منه. وإذا أوضح ذلك فاسم المكان مشتق من المصدر اشتقاق الفعل منه فالنطق به كاف في إعادة الضمير على مصدره والله أعلم. والله أعلم. تو ہم یوں کہہ دیں گے کہ موعدن مصدر کے معنی میں لینا اور اسی مصدر کے معنی میں لینے کی وجہ سے ہم نے مفعول به بنایا. یعنی ہم کیا کہا موعد لا نخلفه بنا تو ہمارے لیے وعدہ کہ جس کی ہم مخالفت نہ کریں. کہاں تو کہا کہ مکانن سوا ایسی جگہ میں جو بیچ میں ہو جو ہموار ہو. تو ان سب سے بچنے کے لیے ہم یہی ترکیب کر دیں گے موعدن مفعول به اور مکانن سوا ظرف. اس کو شیئر کر لیجیے گا, اس کو تھوڑا سا اور پھر دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. جی انشاءاللہ. حضرت ایک اور سوال بھی تھا اگر اجازت ہو اس میں. جی اس میں جو اگلا والا حصہ ہے لا نخلفہ نحن ولا انت, یہ میرے سے مس ہو گیا. ہم نے کیا کہا ہے اس کو نحن ولا انت جو ہے وہ کیا فاعل کی ضمیر جو ہے وہ اس کی تاکید ہے؟ لا نخلفہ کے اندر ضمیر جو ہے نا وہ مؤکد بنا دیں گے اور نحن کو اس کی تاکید بنا دیں گے اور مؤکد تاکید مل کر کے فاعل بن جائے گا. پھر نحن جو ہے اس کو معطوف علیہ کہنا ہے ہمیں اور واو حرف عطف اور لا زائد لتوکید النفی اور انت کا عطف نحن پر ہے. انت کا ٹھیک. اچھا حضرت اس میں یہ پوچھنا تھا کہ اس میں وہ والا ہوتا ہے کہ اب یہ فاعل کی ضمیر ہے تو ضمیر جو ہے وہ اس کے اوپر عطف نہیں ہو سکتا, تو اس وجہ سے ہم لوگ لے کے آئے ہیں. یہاں ضرورت نہیں تھی, یہاں پہ تو ضرورت نہیں تھی, یہاں تاکید کے لیے لائے ہیں. اس کو وہ نہیں کہہ سکتے جو ہم پڑھتے ہیں کہ ضمیر متصل پر جب اس میں ظاہر کا عطف کرنا ہو تو ضمیر منفصل سے فصل کرنا لازم ہے. وہ بات نہیں ہے یہاں, وہ بات نہیں ہے. تو عطف ہے نہیں نا, نخلفو میں تو دونوں آ ہی گئے. کہ تم تاکید کے لیے نحن ولا انت لائے تو وہ الگ ہے. نہیں نخلفو تو مطلب آ گیا نا, اب صرف متکلم آیا نا وہاں پہ, اور انتا تو تو اسی سے بات کریں نا, ہم اور تم سب دونوں شامل ہو گئے. انتا کی ضرورت نہیں ہے. نخلفو بنا لیجیے ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ جس کی ہم مخالفت نہ کریں. اس میں تو دونوں آ گئے نا, ہم دونوں مخالفت نہ کریں. نخلفو اچھا ٹھیک ہے, ہاں ہم آ گئے بالکل صحیح. ہم سے مراد وہ بھی شامل ہے اس میں. اچھا ٹھیک ہے, بیننا و بینک سے جڑ چکے سب لوگ. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. انتا جو ہے وہ ایکسٹرا آ گیا, نحن میں دونوں شامل تھے ویسے بھی. بالکل ٹھیک, جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا وعدہ زینت والے دن کا وعدہ ہے, یعنی زینت کے دن کا وعدہ ہے. اور یہ بات بھی کہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا دن چڑھے. قال فعل بفاعل موعدكم مبتدا يوم الزينة مضاف مضاف
مل کر کے خبر معطوف علیہ واو حرف عطف ان یحشر الناس ان مصدریہ ناصبہ ان مصدریہ ناصبہ یحشر فعل مجہول ناسو یہ نائب فاعل اور دحن اس کو ہم ظرف زمان بنا دیں گے اور متعلق یحشر سے ہوگا اور یحشر فعل مجہول نائب فاعل اور ظرف سے مل کر کے بتاویل مفرد اس کا عطف ہو جائے گا یوم الزینت یعنی موعدکم یوم الزینت موعدکم حشر الناس دحن اس طریقے سے ہو جائے گا. تو معطوف معطوف علیہ مل کر کے خبر اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے محلا منصوب مقولہ بن جائے گا اور قال فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. پھر فرعون پلٹا اور اس نے جمع کیا اپنا مکر اپنے پلاننگ پھر وہ آیا. استنافیہ تولا فعل اور فرعون فاعل اور فعل فاعل مل کر کے معطوف علیہ فا حرف عطف جمع فعل فاعل اور کیدہ مفعول فعل فاعل مفعول مل کر کے معطوف معطوف علیہ ثم فعل ثم حرف عطف اور عطا فعل فاعل مل کر کے معطوف 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 علیہ مل کر کے معطوف اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے جملہ معطوفہ. جی. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس سے کہ ہلاکت ہے تیرے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ بات نہ گھڑ ورنہ وہ تجھے عذاب کے ذریعے ہلاک کر دے گا، اور جو جھوٹ باندھتا ہے وہ تحقیق نقصان ناکام رہتا ہے. قال فعل لهم متعلق قال موسیٰ فاعل ویلکم مفعول مطلق منصوب فعل محذوف کے لیے یعنی وحذرکم یا الزم اللہ ویلکم یا الزمکم اللہ الویل اس طریقے سے ہو جائے گا. تو گویا کہ ویلکم کو ہم مفعول کہہ دیں گے. لا تفترو فعل با فاعل علی اللہ متعلق کذبا مفعول فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ فا سببیہ اس کے بعد ان مقدر ہے پوشیدہ ہے. یسحت اسحت یسحت فعل با فاعل اور کم مفعول بعذاب متعلق فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے بتاویل مفرد محل رفع میں ہو جائے گا، عطف ہو جائے گا مصدر پر جو ماخوذ ہے کلام سابق سے، یعنی یوں ہو جائے گا لا یکم منکم افتراء فسحتم من اللہ بعذاب. لا یکم منکم افتراء فسحتم من اللہ بعذاب اس طریقے سے کلام سابق یعنی لا تفترو سے ماخوذ ہے افتراء اور اس پر عطف ہے سحت کا. لا یکم منکم افتراء فسحتم من اللہ بعذاب اس طریقے سے ہو جائے گا. تو فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہو کر کے محلا منصوب مقولہ بن جائے گا قال کا، اور قال فعل فاعل اور مفعول محلا منصوب مقولے سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. قد خواب من افترا قد تحقیق کے لیے اور خواب یخیب خواب فعل من موصولہ اور افترا فعل فاعل مل کر کے صلہ موصول صلہ مل کر کے فاعل فعل فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ یعنی خواب المفتری. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. تو انہوں نے
اختلاف کیا اپنے معاملے میں آپس میں اور چپکے چپکے مشورہ کیا. تنازعوا فعل با فاعل امرهم یہ مفعول بنا دیں گے اور بینہم ظرف بنا دیں گے. فعل فاعل مفعول اور ظرف سے مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف. اسروا فعل با فاعل اور نجوا مفعول فعل فاعل مفعول مل کر کے معطوف علیہ مل کر کے جملہ معطوفہ. جی قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. کہنے لگے کہ بے شک یہ دونوں تو جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ نکال دیں تم کو تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے اور ختم لے جائیں تمہارے قیمتی اچھے طریقوں کو، اچھے طریقے تمہارے ختم کر دیں. قالوا فعل با فاعل. ان ہازانی کے بارے میں بھی بہت سی باتیں لکھی ہے. ایک قرات ان ہازانی ہے ان لوگوں کے اعتبار سے جو ان داخل ہونے کے بعد بھی ہازانی ہی پڑھتے ہیں، اس کو اس کے گویا کہ اسم ہے یوں سمجھ کر کے، یعنی تسنیہ نہیں مانتے، بس ہازانی ایک لفظ ہے، ایک اسم ہے جس کو ہازانی ہی پڑھنا ہے. لیکن یہاں جو دیا ہے اس اعتبار سے ہم ترکیب کرتے ہیں تو ان مخففہ من المثقلہ اور ہازانی ان مخففہ من المثقلہ تو اس کا اسم محذوف ہوگا وجوباً، اور ہازانی مبتدا، لساہرانی یہ خبر، یا پھر لساہرانی مبتدا مؤخر اور ہازانی خبر مقدم، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن ابھی ہازانی کو مبتدا بنائے اور لساہرانی یہ لام تو فارقتن یعنی فرق کرنے والا ہے ان مخففہ من المثقلہ اور ان نافیہ کے درمیان. تو یہ ان فارقہ ہے بین المخففہ من المثقلہ و بین النافیہ، یعنی یہ لام آ جائے تو سمجھ لینے کا یہ کہ یہ ان نافیہ نہیں ہے بلکہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، یوں کہنا چاہتے ہیں. تو ساحرانی کو ہم موصوف بنا دیں گے. یوریدانی فعل با فاعل، ان مصدریہ ناصبہ، یخرجہ فعل با فاعل، کم مفعول بنا دیں گے. من ارضکم متعلق یخرجہ سے اور بسحرہما متعلق یخرجہ سے. یخرجہ فعل فاعل اور مفعول اور دونوں متعلق سے مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف. یذہبا کا عطف یخرجہ پر ہو جائے گا. یذہبا فعل با فاعل بی حرف جار. طریقتکم اس کو ہم موصوف بنا دیں گے. المثلی صفت، موصوف صفت مل کر کے مجرور اور جار مجرور مل کر کے متعلق یذہبا. یذہبا فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف، اور معطوف علیہ مل کر کے بتاویل مفرد یریدانا کا مفعول بنا دیں گے. اور یریدانی فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے صفت ساحرانی کی، اور ساحرانی موصوف اپنی صفت سے مل کر کے خبر ہازانی مبتدا کی، اور مبتدا خبر مل کر کے خبر بن جائے گی ان مخففہ من المثقلہ کی، اور یہ محلا منصوب مقولہ بن جائے گا قالو کا. اور قالو فعل فاعل اور محلا منصوب مقولہ مل کر کے جملہ فعلیہ. یہ جو اس میں ہے چونکہ ان کی وجہ سے اگر مخففہ والا بنا رہے تو ان کی وجہ سے ہم یہی اس پہ اعتراض کرتے ہیں جو بہت سے مستشرقین کے لیے جو بھی، تو ہازینی ہونا چاہیے تھا. انا اگر انا لیتے تو ہم انا کا اس کو اسم نہیں بنا رہے بلکہ انا کے بعد ہم محذوف مان رہے ہیں، اس کو الگ مستقل جملہ بنا رہے ہیں نا. کہ انہو ضمیر شان کی طرح سے کر لینے کے بعد پھر ہازانے یعنی اس کو پورا ایک جملہ مستقل بنا کے پھر انا سے جوڑ رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں. جی انہما
इन्नहुमा तस्निया आ जाएगा बिल्कुल। फिर ये इश्काल नहीं होगा कि इन हादानी क्यों है, हाज़ैनी, वो इन इश्काल नहीं हाज़ैनी होना चाहिए। जी। जी पढ़िए आगे। فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. बस वो, हाँ बस तुम सब जमा करो अपनी तदबीरें, फिर आओ सफ़े बनाकर, और तहकीक जो आज कामयाब हो गया, आज वही कामयाब होगा जो गालिब रहे। फसीहा यानी अगर यही बात है तो तुम जमा करो अपनी तदबीर को। तो अजमियु फ़ेल बा फ़ाइल, कैदकुम मफ़ऊल फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल मिलकर के जुमला इंशाइया होकर के मातूफ़ अलैह, सुम्मा हर्फ़ अत्फ़, ईतू ये फ़ेल अंदर ज़मीर है उसको दुल्हाल बना देंगे, और सफ़ा ये हाल बन जाएगा मुस्तफ़ीन के माने में, और हाल जुल्हाल मिलकर के फ़ाइल फ़ेल फ़ाइल मिलकर के जुमला इंशाइया होकर के मातूफ़ 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 अलैह मिलकर के जवाब शर्त शर्त जवाब शर्त जुमला शर्तिया जज़ाइया। क़द तहक़ीक़ के लिए अफ़लह फ़ेल, अल-यौम ज़र्फ़ ज़मान मंसूब मुताल्लिक़ अफ़लह से, मन मौसूला अला यालू को बाब इस्तिफ़ाल में, इस्ताला फ़ेल फ़ाइल मिलकर के सिला मौसूल सिला मिलकर के फ़ाइल अफ़लह का, अफ़लह फ़ेल फ़ाइल और ज़र्फ़ से मिलकर के जुमला फ़ेलिया हुआ। قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. कहने लगे, ए मूसा क्या आप पहले डालेंगे या हम हो, या ये कि हम हो पहले वो जो डालने वाला है, ये जिसने डाला या जो डाले। क़ालू फ़ेल बा फ़ाइल और या मूसा एतरादी या निदा मुनादा मिलकर के, और इम्मा शर्त और तफसील के लिए हैं, अन मसदरिया नासिबा, तुल्किया फ़ेल फ़ाइल मिल करके हम इसको मुब्तदा बना देंगे और ख़बर महसूफ निकालेंगे, यानी यूं हो जाएगा इम्मा अन तुल्किया अव्वल यानी इल्क़ाउका अव्वल, व इम्मा अन नकूना अव्वल मन अल्क़ा। तो अन तुल्किया को मुब्तदा बना दिया है यानी इल्क़ाउका, और ख़बर महसूफ निकालेंगे अव्वल, माँ बाद में जो आया है उसको मद्देनजर रखते हुए। वाव हर्फ अत्फ़ इम्मा शर्त और तफसील के लिए, अन मसदरिया नासिबा, नकूना फ़ेल नाक़िस अंदर दमीर है वो उसका इस्म, अव्वल मुदाफ और मन मौसूला, अलक़ा फ़ेल बा फ़ाइल मिलकर के सिला, मौसूल सिला मिलकर के मुदाफ इले, मुदाफ इले मिलकर के नकूना की खबर, नकूना फ़ेल नाक़िस अपने इस्म और ख़बर से मिलकर के जुमला फ़ेलिया नाक़िसा होकर के अत्फ़ हुआ, और मातूफ़ मातूफ़ अलैह मिलकर के ये क़ालू का महल्लन मंसूब मक़ूला बन जाएगा, या हम जवाब निदा कह सकते हैं या मूसा का, और या मूसा निदा मुनादा जवाब निदा मिलकर के महल्लन मंसूब मक़ूला बन जाएगा। قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. मूसा ऐसा ने फरमाया कि बल्कि तुम डालो। बस अचानक उनकी रस्सियां और उनकी लाठियां की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया, ऐसी मालूम हो रही थी गोया वो दौड़ रही है उनके जादू की वजह से। युखय्यलु का नाइब फ़ाइल अन्नहा तसआ बन जाएगा। क़ाल फ़ेल बा फ़ाइल बल इदराब के लिए है, अलक़ू फ़ेल बा फ़ाइल मिलकर
کے جملہ انشائیہ ہو کر کے محل منصوب مقولہ فَإِذَا فعاطفہ اذا فجائیہ اور حبالہم وعیسیہم مضاف الیہ مل کر کے معطوف علیہ مل کر کے یہ مبتدا بن جائے گا. عصا کی جمع ہے عیسیون. اسویون تھا, اس کے بعد اسوون تھا, اصل میں اسو عین سواد واو ہے تو اسوون ہے. پھر واو اور یا دونوں جمع ہو گئے تو واو کو بدلا یا سے تو اسویون ہوا. پھر مرمیون والا قاعدہ چلے گا تو اسویون ہو جائے گا. پھر یا کی مناسبت سے سواد کے نیچے کسرہ دیا تو اسیون ہو جائے گا. پھر سواد کے نیچے کسرہ دیا گیا ہے تو اس کی مناسبت سے عین کے نیچے بھی کسرہ دیا گیا تو اسیون ہو گیا. تو ایسا ہوگا یہ. تو عصا کی جمع اسوون ہے. کیا ہے؟ اسوون. تو جو واو ساکن اور واو جو متحرک جمع ہو گئے ہیں نا تو اس میں سے پہلے کو یا سے بدلا اور اس کے بعد پھر مرمیون والا قاعدہ یا کا یا میں ادغام کر دیا, یعنی دوسرے واو کو بھی یا سے بدلا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا تو اسیون ہوا. پھر یا کی مناسبت سے سواد کے نیچے کسرہ تو اسیون ہوا. پھر سواد کے اتباع میں این کے نیچے بھی کسرہ دے دیا تو اسیون ہو گیا. وہ پڑھنے میں آسانی کے لیے اسیون کر دیا تو اسیون اوپر سے پھر نیچے آنا پھر اوپر جانا تو کہا کہ نیچے ہی نیچے چل دیتے ہیں تو اسیون ہو گیا. تو مبتدا بن گیا. اور یخیلو یہ فعل مجہول ہے اور الیہ من سحرہم دونوں متعلق بنا دیں گے یخیلو سے. اور ان حرف مشبہ بالفعل ہے اس کا اسم اور تسعى فعل فاعل مل کر کے ان کی خبر, ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے یہ نائب فاعل بنا دیں گے یخیلو کا. یخیلو فعل مجہول نائب فاعل اور متعلق سے مل کر کے خبر بنا دیں گے حبالہم وعیسیہم کی, اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا. فأوجس في نفسه خيفة موسى. سو موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا. اوجس یوجس ایجاسا محسوس کرنا تو اوجس فعل ہے اور فی نفسہ متعلق اور خاف یخافو سے ہے تو واوی ہے خیوفتن. پھر کسرے کے بعد واو آیا تو واو کو بدلا یا سے تو خیفتن ہو گیا. میزان کی طرح جیسے میزان تھا, میعاد کی طرح جیسے میعاد تھا تو کسرے کے بعد واو آیا تو واو کو بدلا یا سے تو خیفتن ہو گیا. اور موسیٰ فاعل ہے اوجس کا تو اوجس فعل فاعل متعلق اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. جی انشاءاللہ یہاں چھوڑ دیتے ہیں اس کو تاکہ باقی چیزیں ہو جائیں, لیکن لمبا رکو مکمل نہیں ہو پائے گا, کہا باقی کل کرتے ہیں. کوئی سوال اس میں ہے پہلے وہ کر لیجیے, کوئی نکتہ. ڈاکٹر صاحب وہ جو بھی پیچھے میں نے سوال پوچھا تھا مجھے اس کو ابھی بھی کوئی تھوڑی اس میں سمجھ نہیں آئی صحیح. جو لا نخلفہ نحن ولا انت, تو نخلفہ کے اندر تو صرف متکلم کی ضمیر ہے نحن کی اپنی, تو انتا تو علیحدہ ہی ہے نا, انتا تو سامنے والا مخاطب ہے. آپ اس سے پہلے کیا ہے بینک و بینہم آ گئے نا, ہمارے ہم دونوں طے کر لیتے ہیں, پھر ہم میں سے کوئی خلاف نہیں کرے گا. جب یہ ہم آ گیا تو ہم میں دونوں شامل ہو گئے نا. نہیں شروع سے بھی جی بھائی حفیظ جو پوچھنا چاہتے ہیں نا وہ میں سمجھ گیا, میں آپ کو سمجھاؤں. دیکھو اصل میں وہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ نحنو یہ ضمیر کو ہم نے تاکید بنایا نخلفو کی. اصل میں عام طور پر ایسا کرتے ہیں ہم کہ جب ضمیر مستتر پر عطف کرنا ہو تو ضمیر فصل لاتے ہیں, کب جبکہ اس میں ظاہر کا عطف کرنا ہو ضمیر متصل پر. تو یہاں وہ یوں سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ نحنو اس قبیل سے ضمیر لائے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں, یہ نحنو کی ضمیر اس قبیل سے نہیں ہے بلکہ نحنو کی ضمیر تو صرف تاکید کی قبیل سے ہے. اب یہاں فصل کی ضمیر کیوں نہیں مان سکتے, عطف کے لیے ضرورت پڑتی ہے وہ اس لیے کہ آلریڈی فصل کے لیے جو صورتیں ہونی جو چیزیں ہیں وہ موجود ہیں. ہو
ضمیر موجود ہے نخلفہ کے ساتھ لگی ہوئی, اور ولا انت ولا ساتھ میں موجود ہے, تو آلریڈی فاصلہ تو ہے ضمیر متصل اور اس کے بعد انت اس میں ظاہر بن رہا ہے اس کے درمیان, تو اس لیے یہ نحنو ضمیر فصل نہیں ہے بلکہ ضمیر تاکید ہے. ٹھیک ٹھیک ہے, بالکل, جزاک اللہ یہ خیر. سمجھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی جی, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیوں ہم لے کے تو آئے ہیں اور درمیان میں عطف بھی ہو رہا ہے, تو اچھا یہ اس قبیل میں سے نہیں ہم مانیں گے بالکل بھی. ٹھیک, نہیں, یہ اصل میں یہاں فاصلہ تو ہے, فاصلہ کیا ہے, ہو بھی ہے, اور نحنو نہ ہوتا نا, نحنو نہ ہوتا تب بھی ولا کا فاصلہ ہے, نحنو اور ولا. اچھا صحیح, ٹھیک ہے, تو لا نخلفہ ولا انت, کوئی ضرورت نہیں تھی نحنو کی. ہو کی وجہ سے تب, ہاں ہو بھی ہے اور ولا بھی ہے. نہیں وہ وا تو عطف ہی ہوا نا, واو کا ہاں ہو گیا نا, ہو کی وجہ سے. ٹھیک, بالکل صحیح, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, بالکل, جزاک اللہ خیر, اب ہو گیا صحیح. اور اگر یہ ہو نہ ہوتا نا تو پھر ہمیں ضرورت تھی, پھر تب ہم وہ توضیح کرتے, کون سی جو آپ سمجھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, اچھا یہ پھر اس میں پھر مجھے بہرحال مجھے قاعدہ ہی پورا طریقے سے یہ دیکھنا پڑے گا پھر. اچھا تو اگر تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مفعول کی ضمیر ہو اس کے اندر تو پھر یہ قاعدہ نہیں لاگو ہوتا. نہیں نہیں, ٹھیک, اصل میں یہ قاعدہ کب ہے, جبکہ ضمیر متصل ہو اور اس کے فوراً بعد اس میں ظاہر آ رہا ہے, اس میں ٹھیک ہے, ظاہر کا عطف ضمیر متصل پر کرنا ہے, تو اب ہمیں ضرورت ہے ضمیر فصل لانے کی, کیونکہ اس ٹھیک, میں ظاہر کا عطف ضمیر متصل پر نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح, اور ضمیر بھی صرف فاعل کی ہونی چاہیے. اور ہاں فاعل کے, اگر مفعول کی ضمیر بالفرض آ جاتی ہے تو وہ فاصلہ آ گیا ہے سمجھ لینے کا, اس کے بعد پھر ہمیں پھر سے وہ ضمیر لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ نحنو نہ ہوتا تب بھی معنی برقرار رہتا, لا نخلفہ ولا انت مکانا سوا. بالکل ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. دوسرے کہ اس میں جو مختلف میں جو ہے وہ سب کو اس لیے شامل کہ دونوں الگ الگ اپنی اپنی جماعت کا کر کے ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اپنی جماعت کا ذکر کر رہا ہے فرعون, اور حضرت موسیٰ کو جو ہے وہ الگ ٹریٹ کر رہے ہیں, آپ اب خود میں شامل نہیں کر رہا. نہیں, یعنی لا نخلفہ ولا تخلفہ انت اس طریقے سے ہو جائے گا. جی بالکل صحیح, کیونکہ یہ اس میں ہمیشہ رہے گا نا کہ آپ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سب ایسا نہیں کریں گے, تو اس میں ہم آپ دونوں شامل ہو سکتے ہیں لیکن نہ بھی ہو سکتا ہے ہم خالی اپنی جماعت کی بات کر رہے ہیں. تو آگے تاکید اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ بتانے کے نہ ہم نہ تم, یہ مت سمجھو کہ جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہم تو خلاف ورزی نہیں کریں گے, اور تم اپنے آپ کو کہو تم نے ہم کہا تھا, ہم سمجھا خالی تمہاری جماعت, اس کی وضاحت کر دی, نہ ہم نہ تم, کوئی بھی مخالفت اس کی نہ کرے, تو دونوں کو اس لحاظ سے جمع کر دیا. نہ نخلفو کے بعد نہ نحنو کی ضرورت تھی نہ ولا انتا کی ضرورت تھی. نخلفو ہم میں سے کوئی خلاف نہیں کرے گا, کیونکہ اس سے پہلے کا قاعدہ صاف بتا رہا ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک وعدہ طے ہو گیا, اب ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. تو وہاں وی لگانے کے بعد, ہم لگانے کے بعد نہ نحنو کی ضرورت تھی نہ ولا انتا کی ضرورت تھی, کیونکہ نحنو یہ نخلفو کے اندر دونوں شامل ہیں. جب یہ آ گیا, لیکن چونکہ ہم یہ تاکید اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے وہ وہم دور ہو جائے کہ ان کے ذہن میں نہ ہو کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری جماعت کی خالی بات ہو رہی ہے, تو اس کے لیے نحنو لائے, اور جب نحنو لائے تو اس کے ساتھ ولا انتا لا کے اس کی تاکید کی کہ اب ظاہر بات ہے وہ اس پر کر رہے ہیں تو دونوں کی وضاحت ہو جائے. نخلفو میں دونوں کی بات پوری ہو چکی تھی, پیچھے والے سیاق سے بات سمجھ میں آ جاتی. اس سے مجھے ایک سوال پتا ہوا کہ جو نخلفو میں جو ضمیر ہے نا کی فاعل کی, تو اس کا بدل یا اس کی تاکید اس دونوں کو سمجھا جائے, نحنو ولا انت کو. ہاں دونوں کے لیے تاکید اسی لیے ہو گئی نا, پوری ساتھ بٹھا دی اس پر کہ ہم میں تم ہم دونوں شامل ہیں. یہ مت سمجھنا کہ ہم تو نہیں کریں گے تم کر بیٹھو گے. جی ارسلان کیا کہہ رہے ہیں, حفیظ کچھ کہہ رہے ہیں, سوال. ہاں دو چیزیں ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ تھا پوائنٹ جو کہ پہلی آیت میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, تو اس کے اندر تفسیر مظہری میں کافی ڈیٹیل اس چیز کے اوپر لکھی ہوئی تھی کہ انسان جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیدا کرتے ہیں تو اس مٹی سے اس کا خمیر ہوتا ہے جس میں اس نے دفن ہونا ہے, اور اس کے بارے میں ایک دو احادیث بھی انہوں نے مینشن کی تھی. ہم بھی بچپن سے سنتے آئے ہیں ایسی بات, تو لیکن اس بارے میں ایک منٹ کو شیئر کر دیتا ہوں اگر اسکرین میں, تو میں نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ اس کے بارے میں تھوڑی ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ میرا اور حضرت ابوبکر کا اور عمر طرح ایک ہی مٹی سے بنائے گئے تھے, ایسی کوئی.
جی یہاں پہ نا فرمایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کی ناف میں مٹی ضرور ہوتی ہے جیسے اس کی پیدائش ہوتی ہے، پھر اپنی بدترین عمر بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو جس مٹی سے اس کی تخلیق ہوئی تھی اسی کی جانب لوٹا دیا جاتا ہے اور اسی میں دفن کیا جاتا ہے. میں اور ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے بنائے گئے تھے اور اسی میں دفن کیے جائیں گے. یہ بتا تھا کہ یہ حدیث خطیب نے بیان کیا، غریب کہا ہے اور موضوعات میں ذکر کیا. جی بالکل، لیکن کہتے ہیں اس کی تائید ہوتی ہے، لیکن نیچے یہاں پہ کہا گیا نا لیکن اقوال اور شواہد سے تائید ہوتی ہے اس کی، اور اس پہ کافی سارے اقوال پھر لکھے گئے ہیں اس کے بعد. روح المعانی میں اور کشاف میں بھی یہ لکھا ہے کہ جب مطلب حمل ٹھہرتا ہے، نطفہ قرار پاتا ہے، تو اس وقت ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، تو یہ آئندہ چل کر کے جہاں مرنے والا ہوتا ہے وہاں کی مٹی وہ فرشتہ لے آتا ہے اور اس کے بعد اس نطفے کے ساتھ اس کو ملا دیتا ہے. تو گویا کہ اب یہ مٹی اور اس نطفے وہ دونوں سے بچہ پیدا ہوتا ہے. تو اس کے بعد وہ وہاں پہنچتا ہے اپنے جب مرنے کا وقت آتا ہے جہاں کی مٹی اس کی جہاں سے مٹی لی تھی. تو یہ مضمون کشاف میں بھی ہے اور روح المعانی میں بھی ہے، لیکن یہ ساری باتیں نہیں ہے جو بعد میں. بالکل، یہ شروع والا ایک والا مجھے یہ والا صرف پوائنٹ ملا تھا روح المعانی میں کہ یہ والا مٹی فرشتے بس یہی ہے. بالکل یہ والا ملا تھا بھی یہی ہے اور روح المعانی میں بھی یہی ہے، یہ ساری باتیں وہاں نہیں ہیں. اچھا بالکل صحیح، کیونکہ انہوں نے کافی پھر آگے پھر اس کے لحاظ سے بھی لکھا ہے کہ جس طرح تصوف کے حوالے سے کہ بھئی کہ بعض آدمیوں کی تخلیق انبیاء کے خبیر سے ہوتی ہے اور صوفیہ کی اصطلاح میں اس کو اصالت الطینہ کہتے ہیں. جی اصل میں ایک عقیدہ بھی اس سے کسی درجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اہل سنت والجماعہ کی طرف یہ یعنی کہا جاتا ہے کہ نبی اور امتی میں کئی فرق ہیں. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ امتی کا وجود دنیا کی مٹی سے اور نبی کا وجود جنت کی مٹی سے بنایا جاتا ہے. وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وہ سب سے افضل ہے، عرش سے بھی افضل، اس کی ایک نسبت یہ بھی دیتے ہیں کیونکہ نبی جنت کی مٹی سے بنتا ہے تو وہ جنت کا حصہ ہے. تو وہ ایک پوری ایک تفصیل اس کی بھی موجود ہے کہ یہ جو وہ مٹی ہے اس پہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلو ہے، تو اس پر کوئی عقیدے کی وہ کہتے دلیل نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے دلائل موجود ہیں اور اس میں اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اور تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ علامہ قرطبی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول کہ ما من مولود وقد ذرا علیہ من تراب یا ذرا علیہ من تراب حفرتہ. یہ وہی بات ہے جو اردو میں یوں کہا نا کہ فرشتہ مقرر ہے. بالکل، تو موت کے بعد اس مٹی میں دفن کیا جاتا ہے. اور امام حیثمی فرماتے ہیں کہ ایک حبشی مسلمان کو مدینے میں دفن کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مٹی سے پیدا ہوا تھا اسی میں دفن ہوا. اس مضمون کی کئی مرفوع اور موقوف روایات کتب حدیث وغیرہ میں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق میں جہاں کی مٹی شامل ہوتی ہے موت کے بعد وہیں تدفین بھی ہوتی ہے. اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر مدفون ہے آپ کی تخلیق اسی مٹی سے ہوئی، اور اس جگہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حاصل حدیث یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر سے لے کر روضہ اقدس تک یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اس حدیث کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن والی جگہ جنت اور قیامت کے دن اسی جگہ کو جنت میں شامل کیا جائے گا. گویا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس مٹی سے بنے وہیں پر دفن ہوئے. اس جگہ کی جنتی ہونے پر محدثین کی تصریحات موجود ہیں. علامہ امام زکریا النووی، امام شافعی فقہ کے جو بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضور کی قبر والی جگہ کو بعینی جنت میں شامل کر دیا جائے گا. علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اکثر علماء نے اس حدیث کو ظاہر پر معمول کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر والی جگہ کو جنت میں شامل کیا جائے گا. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر معمول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر والی جگہ جنت سے آئی ہے اور جنت ہی میں منتقل کی جائے گی. زمین کا یہ حصہ باقی زمین کی طرف فنا نہیں ہوگا. ابن حجر فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کا یہی نظر ہے کہ قبر مبارک والی جگہ آج بھی حقیقی جنت ہے. تو بہرحال اس سے یعنی وہ استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ ہے وہ جنت کی جگہ ہے. واللہ عالم. تو یہ اس سے یہ تقسیم ہونا کہ امتی جو ہے وہ جنت کی زمین سے نہیں بنے، وہ تو پھر بات اس میں ہوگی نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی قریب ہے، تو ہو سکتا ہے وہ مٹی نہ ہو پھر، یا تو بالکل
بالکل ہو سکتا ہے کہ اسی لیے وہ ان کے قریب ہیں کہ وہ بھی اسی مٹی سے بنے. باقی امتیوں کا الگ ہے، عام امتیوں کا، لیکن بہرحال آپ کے دو وزیر جنت کے اور دو دنیا کے یہ آپ کے ساتھ ہو تو کوئی وہ ان کی ڈسٹنکشن ہے بالکل. کہ ان کو بھی یہ سمجھ. اللہ اکبر، بڑی بات ہے ماشاء اللہ. اور کوئی پوائنٹ یا سوال؟ ایک اور بھی ادھر تھا کہ یہاں پہ ایک کس بارے میں ذکر کیا تھا، آیات نا کا استعمال ہوا تھا. کہتے کہ کون سی والی آیت تھی؟ یہ والی تھی وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. تو اس کے بارے میں ذکر تھا کہ بھئی یہاں تو جمع کی ضمیر آئی ہے آیاتنا، اور پیچھے جو دو نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو وہ لاٹھی والا اور دوسرا جو ہے وہ ید بیضا والا، تو کیا یہ اس کا جمع کا اطلاق جو ہے تثنیہ کے اوپر کیا گیا ہے؟ ہاں یعنی شائع ہے، یوں کہہ رہے ہیں یعنی جمع کا اطلاق تثنیہ پر بھی کیا جاتا بلکہ ہے. جاتا ہے جی. کیا جاتا ہے، بالکل صحیح. ابا معافی، یعنی ایک جماعت ایسا کہتی ہے کہ تثنیہ کے لیے بھی آپ جمع کا اطلاق کر سکتے ہیں. اچھا بالکل صحیح. اور بے اعتباری معافی تداعیفہ من بدائع الامور، یا پھر اس اعتبار سے کہ ان کے اندر بہت عجیب و غریب بہت سارے امور شامل ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جمع کہا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. جزاک اللہ خیر. اور ایک اور چیز پڑھی تھی اس میں کہ جو یہ یوم الزینہ ہے، اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو وہ کرتے تھے، یہ وہ دن تھا ان کے لیے. یہ بھی کہیں میں یہیں بھی کہیں دیکھا تھا. اور بھی قول ہے. جی ہاں، 2-3 قول ہیں بالکل اس میں بتایا گیا. نوروز کا بھی تھا اور بہرحال ایک دو کچھ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. چلیے تھوڑی سی نخبۃ الفکر دیکھ لیں.